بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک نہایت مشہور مگر انتہائی حساس اور طاقتور معدنی دوا کے بارے میں بات کریں گے، جسے اردو میں نیلا تھوتھا، انگریزی میں کاپر سلفیٹ کہا جاتا ہے۔ یہ دوا صدیوں سے طب یونانی، آیوروید اور قدیم حکمت میں استعمال ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر یاد رہے اس کی غلط مقدار زہر ہے اور صحیح مقدار دوا، یعنی کہ صحیح مقدار اس طرح کہ اس کو خوراکی بنایا جائے، کھانے کے قابل بنایا جائے تو پھر یہ خوراکی کھانے کے قابل ہوگی، پھر دوا بنے گی۔ اس طرح یہ کچا زہر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیلا تھوتھا کیا ہے، اس کی پہچان، کیمیائی حقیقت، مزاج، طبی فوائد، استعمالات، نقصانات اس کے، احتیاطیں اور اس کے فوائد سارے، اور کچھ نیلا تھوتھا کے منسوب فوائد جو ہیں، اور آخر میں ہم اس کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ دیکھیں گے، ریپیٹ کریں گے ایک بار۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیلا تھوتھا کیا ہے۔ نیلا تھوتھا ایک معدنی نمک ہے جو تانبے اور سلفیورک ایسڈ کے ملاپ سے بنتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے۔ یہ نیلا تھوتھا ہے جسے کاپر سلفیٹ کہا جاتا ہے، توتیا، نیلا توتیا بھی کہتے ہیں اسے۔ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اچھی قسم کا، یہ نیلا چمکدار کرسٹل سا ہوتا ہے۔ یہ بہت سی قسموں کا ہوتا ہے، سب سے اچھی جو قسم ہوتی ہے یہ اس طرح کا چمکدار ڈلیوں والا، کرسٹل فارم والا، یہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ نیلا کلر ہوتا ہے اس کا، چمکدار سا۔ یہ ظاہری شکل جو ہے اس کا رنگ نیلا یا نیلگوں، شکل شفاف یا کرسٹل، شفاف کرسٹل یا صفوف کی شکل میں اس کا ہوتا ہے، پاؤڈر فارم میں بھی ہوتا ہے، اور یہ اس طرح سے۔ ذائقہ اس کا سخت، کسیلا ہے اور تلخ۔ بو اس کی یہ جو ہے وہ بے بو ہے، اس کی کوئی بو وغیرہ نہیں ہوتی۔ قدیم اتباع اسے زخم خشک کرنے، جراثیم ختم کرنے، فاسد مادوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کا جو کیمیائی تعارف کرواتے ہیں آپ کو، کیمیکل نیم کاپر سلفیٹ، فارمولہ جو اس کا ہے، کیمیائی فارمولہ CuSO4 ہے۔ یہ معدنی تیز کوریسیو ہے، یعنی کہ جلا دینے والا مادہ ہے۔ جدید سائنس کے مطابق اینٹی مائکروبیل، یعنی کہ جراثیم کش، فنگس کش، پروٹین کو جمانے والا مادہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ دوا اور زہر دونوں بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کا جو مزاج ہے، نیلا تھوتھا کا مزاج گرم و خشک درجہ سوم یا درجہ چارم میں، زیادہ تر درجہ چارم مانا جاتا ہے اس کا مزاج۔ اثرات مزاج جو ہیں اس کے، مزاج کے مطابق اس کے جو اثرات ہیں، جسم کی رطوبتوں کو خشک کرتا ہے، فاسد مادے کو کاٹتا ہے، گوشت کو جلاتا ہے، بلغم اور پیپ کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے کمزور مزاج حاملہ خواتین، بچوں کے لیے سخت منع ہے۔ جو اس کے مین طبی فوائد ہیں، زخموں میں فائدہ مند، پرانے ناسور، پیپ دار زخم، بدبودار گاؤ وغیرہ میں، یعنی کہ جو بھی بدبو والے زخم ہوتے ہیں، نشان ہوتے ہیں، کٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بہترین ہے۔ صرف بیرونی استعمال جو اس کا یہ اس میں، اور جراثیم کش، فنگس، بیکٹیریا کو ختم کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ فنگس، بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے یہ نیلا تھوتھا۔ گوشت بڑھانے والا، یعنی کہ جو فاسد گوشت ہوتا ہے اوپر سے، جو اسکن کے ڈیزیز ہیں ان میں بہترین کام کرتا ہے۔ معمولی مقدار میں زخموں پر لگاتے ہیں
تاکہ خراب گوشت ختم ہو اوپر سے الگ ہو جائے۔ آنکھوں کی بعض پرانی کتاب میں ذکر یعنی کہ آنکھوں کے امراض میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن جدید دور میں آنکھوں کے لیے سخت خطرناک ہے، وہ آنکھوں کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت سے پرانے لوگ جو ہیں وہ آنکھوں میں لگانے میں کام میں بھی لاتے ہیں۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی زہر یا کوئی بھی اس طرح کی چیز آنکھوں میں نہیں لگانی چاہیے۔ جو ایکسٹرنل اس کے جلدی امراض میں لگانے کے لیے جو ہیں اس کے فوائد: داد، چنبل، خارش، مگر محدود مقدار میں استعمال اس کا کیا جانا چاہیے۔ جو استعمالات ہیں: بیرونی استعمال: زخم دھونے کے لیے محلول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فنگل انفیکشن، پاؤں کے زخم۔ اندرونی استعمال: خام نیلا طوطا کبھی استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اندرونی استعمال کے لیے صرف خشک کر کے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس کا خشک کرنے کا ذکر کریں گے، خشک بنانا بتایا جائے گا۔ صرف ماہر طبیب درست شدہ مقدار، نہایت قلیل مقدار میں اس کا جو خوراکی استعمال ہے وہ کیا جاتا ہے۔ جو اس کے نقصانات ہیں: غلط استعمال کی صورت میں الٹی، شدید دست، جگر کو نقصان، گردے فیل، اعصابی کمزوری، زہریلا اثر، پوائزننگ، حتیٰ کہ موت بھی۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے نیلا طوطا عوامی دوا نہیں۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں: بغیر استاد کے استعمال نہ کریں، حاملہ خواتین مکمل پرہیز کریں، بچوں سے دور رکھیں، کھانے کے برتنوں میں نہ رکھیں۔ مقدار ملی گرام سے بھی کم ہوتی ہے اس کی جو ڈوز ہے کشتے کی۔ یوٹیوب پر یا انٹر وغیرہ میں دیکھ کر ہرگز تجربہ جات نہ کیے جائیں، صرف مستند حکیم سے دوا لی جائے۔ یہ کسی بھی طرح عام عوامی دوا نہیں ہے، صرف یہ ویڈیو معلوماتی طور پر بنائی جاتی ہے تاکہ اس سے حکماء لوگ فائدہ اٹھائیں اور عام عوام تک یہ بات پہنچ سکے کہ یہ چیزیں کس طرح فائدہ کرتی ہیں، ہر چیز میں نے پتہ ہے۔ اور جو اس کا کشت ہے دراصل کسی معدنی یا فلزے مادے کو، یعنی کہ جو بھی میٹل ہوتے ہیں، میٹلائٹس ہوتے ہیں، ہر طرح کی جو معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو مخصوص حکیمی اصولوں کے تحت انتہائی لطیف، قابل جزم اور کم زہریلا بنایا جاتا ہے۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم اسی طرح نیلا طوطا پر بھی عمل کریں گے اور اسے خوراکی جسم میں جذب ہونے والا بنایا جائے گا۔ جسم میں جو ہے خام دوا جیسا نہیں ہوتا کشتہ، ہمیشہ جسم میں جلد جذب ہوتا ہے، مقدار انتہائی کم ہوتی ہے، جو کشتے کی تعریف ہے۔ یہاں ہم طریقہ بیان نہیں کرتے کشتہ کرنے کا، اگلی ویڈیوز میں ہم کشتہ بیان کریں گے۔ یہ صرف علمی تعارف ہے، اس کا پہچان ہے اس کی نیلے طوطے کی۔ تو یہ ابھی ہم ویڈیوز میں جو جڑی بوٹیوں کی معدنیات کی پہچان وغیرہ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب پریکٹیکل بھی کریں گے۔ جو اس کے استعمال ہیں، مزید اس کے جو فوائد ہیں: شدید فنگل امراض میں، بعض پرانی جلدی بیماریوں میں یہ بہترین کام کرتا ہے، ناسور میں، فاسد مادہ ختم کرنے میں۔ لیکن آج کے دور میں ایسے کشتے صرف رجسٹرڈ ماہر حکیم ہی استعمال کروا سکتے ہیں، صرف مستند حکیم سے جس کے پاس رجسٹریشن ہو، وہ اسی سے آپ نے علاج کروانا ہے اور اسی سے آپ نے کشتہ سازی اور کشتہ جات وغیرہ سے علاج کروانا ہے۔ باقی عام جو حکماء ہوتے ہیں، ویسے سنیاسی بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کبھی آپ نے علاج نہیں کروانا اور ان سے پرہیز ہی کرنا ہے آپ نے۔ جو اس کی احتیاطیں ہیں، وارننگ ہے اس کی: نیلا طوطا زہر ہے، کشتہ بنانا کھیل نہیں، غلطی ناقابل تلافی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو صرف علمی و آگاہی کے لیے ہے۔ تو ناظرین، اختتامی کلمات جو ہیں: ناظرین، حکمت ایک سمندر ہے، مگر ہر سمندر میں ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیلا طوطا جیسی ادویات استاد، اجازت اور احتیاط مانگتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو شیئر ضرور کریں۔
اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ہم ٹاکسیکولوجی یعنی کہ علم سمومیات پر زیادہ بات کرتے ہیں، کیونکہ سنیاس میں زہر ہی استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر، تو ہم ان کو آگے خوراکی بنانے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم ایک اور نایاب دوا پر بات کریں گے۔ اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ ناظرین۔